السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کلینکل سائیکالوجسٹ بختاور شیخ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آن لائن سیشنز کی بکنگ کے لیے آپ دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بیسیکلی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل حادثہ یا واقعہ پیش آ گیا ہو اور اس حادثے یا واقعے کے نتیجے میں آپ کسی اسٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ ہر وقت اسی حادثے یا واقعے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ خوف زدہ رہتے ہیں۔ پھر اس خوف ایک ایسا نتیجہ ہے جس میں ایک انسان یا تو لڑتا ہے یا اس خوف سے فرار اختیار کرنے کی ترکیب سوچتا ہے۔ اب پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی بیسیکلی سمٹمز کون سی ہوتی ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حادثہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ویسا ہی ٹائم پیریڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کو ویسے خیالات آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، سوتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اس ٹراما کے بارے میں بار بار سوچیں آتی ہیں، آپ کی جو باڈی ہے اس میں دردیں ہوتی ہیں، آپ کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو وامٹنگ وغیرہ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمٹمز اگر تو آئیں گی دین پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے۔ اب اس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا بیسیکلی ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے؟ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر واقعے یا حادثہ یعنی کہ جو بھی آپ کی زندگی میں ایک سچویشن آئی وہ سچویشن ایٹ لیسٹ 3 ماہ یعنی کہ 3 ماہ کے اندر آپ کو یہ علامات آنی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی یہ سمٹمز ایٹ لیسٹ آپ میں 1 ماہ تک اکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دین پھر ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں یعنی کہ فال کر گئے ہیں اور یہ آپ کو عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کی ڈیلی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ ریلیشن شپ صحیح سے نہیں بنا پائیں گے۔ اب اس کی کازز کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ اسٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آ گیا، اس کے علاوہ آپ کو کسی نے سیکشولی طور پہ ابیوز کیا ہو یا آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اس کے علاوہ بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ رونما ہوا ہو، بچپن میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہو، گھر میں آپ کو کافی زیادہ ڈرا کے رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنے بچپن میں یا کسی ٹائم پیریڈ پہ ایک لانگ ٹائم کے لیے ہاسپٹل میں جو ہے وہ آپ نے ٹائم گزارا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر بار بار آپ کو اس کے خیالات آتے ہیں۔ اب اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ بیسٹ ٹریٹمنٹ ایک تو بیسیکلی سائیکو تھراپی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ اس پہ میڈیکیشن بھی کروائی جاتی ہے۔ یہ دونوں ٹریٹمنٹ ایک ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن سم ٹائم اگر جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی زیادہ نہ ہو تو سم ٹائم سائیکو تھراپی بھی سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ سکلز جو ہے ان کے بارے میں ٹیچ کیا جاتا ہے تاکہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکے۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی اس کے علاوہ بہت ساری تھراپیز ہیں جو اس کے اوپر ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھراپی ہے وہ ہے ایک کوگنیٹو بیہیورل تھراپی، ٹھیک ہے؟ جس میں ایک انسان سے فیس ٹو فیس جو ہے بات کی جاتی ہے اس کے مسئلے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو ایکسپوئر تھراپی جو ہماری کافی زیادہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں فیئر کے لیے یوز کرتے ہیں، آئی موومنٹ، ڈی سینسٹائزیشن تھراپی، ری اسٹرکچرنگ اور بہت ساری ادر فیمس تھراپیز ہیں جو اس ٹائم گولڈن تھراپیز میں یہ چیزیں شامل ہیں، جس میں ایک مریض سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی سچویشنز کے مطابق جو ہیں وہ تھراپیز اپلائی کی جاتی ہیں۔ ہر سچویشن میں ڈیفرنٹ تھراپی اپلائی کی جاتی ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ایک سائیکالوجسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے کون سی بیسٹ تھراپی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کوپنگ سکل سیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپ یہ ان لوگوں کو اس طرح کے گروپس کو جوائن کر لیں جو اس طرح کے بارے میں نالج دیتے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو اس طرح کے یعنی کہ اسٹریس میں سے نکل گئے ہوں ان سے معلومات حاصل کریں۔
آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں جو پازیٹیو ہوں، جو آپ کو سپورٹ فراہم کرتے ہوں۔ الکوہل اور ڈرگس وغیرہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے اپنی لائف کو بہتر طریقے سے کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں حادثے واقعے پیش آتے ہیں، لیکن انسان کو اس واقعے سے نکلنا بھی سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کون سی اور زیادہ کوپنگ سکل سیکھ سکتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے طریقے سکھائیں، ریلیکسیشن، ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز، میڈیٹیشن، اس کے علاوہ ایکسرسائزز کریں، یوگا کریں، آپ الکوہل وغیرہ کو اوائڈ کریں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ خود کو یہ سمجھائیں کہ میں ایک مسئلے کے ساتھ ہوں اور میں نے اپنے اس مسئلے میں سے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو PTSD میں سے نکلنے میں سے مدد کرتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ آپ کو کس طرح کی ویڈیو لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔